وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے کپڑے بہت سادہ تھے، لیکن اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے چہرے کی نورانیت اور اس کے چہرے کی متانت اور اس کے چہرے کے رعب نے اس کے قدم روک لیے۔ پوچھنے لگا، یہ نوجوان کون ہے؟ اس کے اندر عجیب کشش ہے، کپڑے اس کے سادہ ہیں، لیکن اس کا چہرہ بہت ہی پروقار اور بہت ہی پرمتانت اور بہت ہی بارعب ہے۔ یہ نوجوان کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مداح تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اس نوجوان کے پاس آیا، سلام دعا کی، خیر خیریت پوچھی اور کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہو، میں تمہارے دادا کا بڑا عقیدت مند ہوں، اگر تمہاری کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے بتاؤ۔ تمہارے کپڑے دیکھ کر، تمہارے کپڑوں کی سادگی دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا، اگر میں تمہارے کوئی کام آ سکوں تو مجھے ضرور بتاؤ، کوئی خدمت ہو تو میرے ذمے لگاؤ، مجھے بڑی خوشی ہوگی تمہاری ضرورت پوری کر کے۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا جو دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ امیر المومنین، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر کو اپنی ضروریات بتاؤں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ سے مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر کو اپنی ضروریات بتاؤں۔ بادشاہ چپ ہو گیا، اپنے کام میں لگ گیا اور اس تعاقب میں رہا کہ یہ بیت اللہ شریف سے باہر کب نکلتے ہیں، جب نکلیں گے تو پھر ان سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ اس تعاقب میں تھا۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ جب بیت اللہ شریف سے باہر نکلے تو اس نے پھر گھیر لیا، کہا کہ اب تو بتائیں، اب تو آپ بیت اللہ میں نہیں ہیں، کوئی خدمت ہو، کوئی ضرورت ہو، میں آپ کی وہ پوری کر سکوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرمائی۔ فرمانے لگے کہ امیر المومنین، دنیا کی کوئی خدمت بتاؤں یا آخرت کی خدمت بتاؤں؟ بادشاہ نے کہا، آخرت پر تو میرا کوئی زور نہیں ہے، آخرت کے تو اکیلے اللہ تنہا مالک ہیں، مجھے تو اللہ نے تھوڑی بہت دنیا دے رکھی ہے، میں تو دنیا کی ہی ضرورت پوری کر سکوں گا آپ کی۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرمائی۔ فرمانے لگے، امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، یعنی دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں کیا۔ میرا مقصد، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا غم، میرا فکر تو آخرت کے بارے میں ہے۔ آخرت کی کوئی ضرورت آپ میری پوری کر سکیں، مجھے آخرت سے بے فکر کر سکیں تو مجھے بتائیں، میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ بادشاہ حیران، پریشان، ششدر کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی راہ لے کر چلے گئے اور ایک گلی میں گم ہو گئے، اور ایک بادشاہ کے دل میں
انہوں نے فکر آخرت کا بیج بڑے حسین طریقے سے بو دیا کہ بادشاہ کو بھی فکر آخرت یقیناً لگی ہوگی۔ یہ ہمارے بڑے تھے جن کے آج ہم نام لیوا ہیں اور ہم صرف ان کا نام ہی لیتے ہیں۔ باقی اللہ کرے میرے دل میں بھی، میرے عمل میں بھی ان کی محبت آئے اور ان کی سیرت آئے، اور میں بھی اور آپ سب سننے والے بھی ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں، تو دوستو پھر ہے مزے کی بات کہ ہمیں بھی آخرت کی ایسی فکر نصیب ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اللہ سے دنیا مانگنی چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دنیا مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، لیکن آخرت سے بھی کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کمائیں، حلال کمائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، حلال کماتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، کسی کو فریب نہ دیں اور جھوٹ نہ بولیں اور کسی کا حق نہ کھائیں۔ ان باتوں کا خیال کر کے دنیا کمائیں گے، مانگیں گے تو برکت والی کثرت عطا ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائے۔